بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ متین، اور آج ہمارے مہمان ہیں جمال شاہ صاحب۔ آپ نگران وفاقی وزیر قومی ورثہ ہیں، اور آپ وزیر ہوں یا نہ ہوں ایک معروف شخصیت ہیں، اور آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ جمال شاہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج ہم ناظرین روٹین کی سیاسی خبریں کریں گے، معاملات بھی کریں گے، آپ کی مہنگائی، پیٹرول کی مہنگائی، بجلی کی مہنگائی اور ان سارے مسائل کا، ڈالر کی اڑان کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے جمال شاہ صاحب کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ ایک چیز ہے جو ثقافت جسے کہتے ہیں، جسے کلچر کہتے ہیں، جس کے لیے ان کی حیثیت ایک لیجنڈ کی حیثیت ہے، اور وہ مقام ان کے وزارت کے مقام سے بھی بلندتر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں، سرکار کا، حکومت کا حصہ ہونے کے ناطے، وزیر ہونے کے ناطے یہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، فیصلہ سازی میں بیٹھتے ہیں، عوام کے لیے کیا کوئی اچھے فیصلے ہونے کی کیا توقعات ہیں، یہ مشکلات کیسے کم ہوگی، کب کم ہوگی، اور ان مشکلات کی وجہ، اس کی باعث کون ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ پاکستان کا ڈرامہ کیسے ریوائیول کر رہا ہے، فلم کیسے ریوائیول کر رہی ہے، اور بہت ساری جو پابندیاں ہیں ان سے کیسے نجات حاصل ہوگی، اس پاکستان کے لیے کیا کیا اچھی خبریں ہیں، یہ فنکاروں کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں یہ ہمارے نالج میں آئی ہیں کہ انہوں نے اپنے مختصر وقت میں کچھ اقدامات کی طرف قدم اٹھایا ہے، وہ ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ عوام کی بات، عوام کے مسئلے سے کہ جی یہ پیٹرول ہمارا روز مہنگا ہو رہا ہے، رات کو پھر مہنگا ہو گیا، آتے ہی پہلے کچھ مہنگا ہوا تھا، بجلی کے ابھی لوگ رو رہے تھے، بجلی بہت زیادہ، ڈالر 300 سے بہت اوپر چلا گیا۔ تو کیا وہاں پاور کوریڈور میں جب آپ کیبنٹ اجلاس میں موجود ہوتے ہیں، وہاں کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا سوچا جاتا ہے؟ عام آدمی تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید حکمرانوں کو جی پرواہ نہیں، پچھلوں کو بھی نہیں تھی، تو یہ تو ظاہر ہے نگران ہیں، تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جو آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہر بندہ لیا گیا ہے اپنے شعبے کا مہان آدمی، جس کا بھی نام لے لیں۔ آپ کو جیسے ثقافت دی گئی ہے، آپ ثقافت کا بڑا نام، وزیر اعظم صاحب ایک سمجھدار آدمی، عام آدمی، تجربہ کار، چیزوں کو دیکھنے سمجھنے والے، باقی بھی ساری کیبنٹ۔ کیا سوچا جاتا ہے؟ کوئی عوام کے فیصلے، عوام کے لیے کوئی آسان فیصلے بھی سوچے جاتے ہیں؟ علی صاحب، یہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، یہ اس کی جڑیں تو بڑی گہری ہیں۔ صحیح ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کوئی 2014 کی بات تھی، ایک مشہور و معروف دھرنا ہو رہا تھا، اور ہم اس دھرنے کے خلاف دھرنا دے رہے تھے، اس لیے کہ ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ شرارتیں ہو رہی ہیں، صحیح، اور ہمیں نظر آ رہی تھی وہ چیزیں، اور جس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، جس طرح سے من و سلوہ ان پہ برسایا جاتا تھا، اتارا نہیں برسایا جاتا تھا، صحیح تو صاف ظاہر تھا کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی، اور وہ گڑبڑ آ کے رہی۔ میں بلیم کروں گا اس زمانے کے یا ہر دور کے سیاستدانوں کو، صحیح، کہ انہوں نے وہ سپائن نہیں دکھائی اس چیز کو روکنے، وہ جو پیش رفت تھی، جو حملہ تھا، یلغار کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کو کوشش کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ اس یلغار میں ہر طرف سے لوگ سہولتکار تھے، عدلیہ کے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی کچھ لوگ جو سامنے آ گئے سب کے سامنے، صحیح، اور پھر ہمارے سامنے وہ اس کے اثرات بھی آئے۔ ایک لاڈلے کو زبردستی لا کے بٹھایا گیا، صادق و امین بھی بنایا گیا، ایک ایسے شخص کو کہ جو اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہہ سکتا ہے، صادق و امین کیسے ہوگا؟ بہرحال مطلب اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس تمام تگ و دو کی یا تمام سازشوں کی انتہائی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور ہمارے جتنے ساتھی کابینہ میں بیٹھتے ہیں وہ سر جوڑ کے اسی بارے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح اس امپاسے سے نکلیں۔ صحیح، اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ آئی ایم ایف کی جکڑ میں، ایسی جکڑ میں کہ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ خود کردہ علاج نیست، کہ جو گھاؤ آپ نے خود اپنے آپ کو لگایا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ صحیح، تو آئی ایم ایف تو خود کردہ ہے، وہ گھاؤ ہے، اور اس سے آسانی سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ میرے نزدیک نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ قوم کے اندر وہ جو اسپرٹ آف اونرشپ ہے، زمین سے اپنی جڑت کا احساس، وطن سے قربت کا احساس، ایک دوسرے سے قربت کا احساس، ایک دوسرے کے درد کا سمجھنا، اور کوشش یہ کرنا کہ دور ہو، جب تک یہ قوم کے دل میں نہ ہو، میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو کامبیٹ کیا جا سکتا۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ
جو رتبوں پہ بیٹھے ہیں سب سے پہلے وہ عام مخلوق کو جو بہت پھنسے ہوئے ہیں، جو بہت مشکل میں جو جلوس نکلتے ہیں تیل کے حوالے سے یا بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، یہ جھوٹ تو ہے نہیں، صحیح، حقیقت ہے. بالکل صحیح، حقیقت یہ ہے کہ لوگ برداشت بالکل نہیں کر سکتے، ان کی برداشت کی آخری حد بھی کراس ہو چکی ہے. بالکل کراس ہو چکی ہے. تو شاید ان کو یہ احساس دلانا کہ ہم بھی اپنا آپ کا بار اٹھا رہے ہیں اور خود کچھ سیکریفائسز دیں. مطلب میں بحیثیت وزیر، ایک تو میں وزیر، ایک عجیب سرپرائز تھا میرے لیے کہ مجھے بلایا گیا تھا ایوان صدر میں. میں سمجھا تھا کہ مہمان کے طور پہ بلا رہے ہیں کہ میں حلف وفاداری دیکھوں. تو جب میں انٹر ہو رہا تھا تو اس وقت مجھے واٹس ایپ پہ ایک کارڈ ملا اور اس کارڈ میں پتہ چلا کہ میں بھی حلف اٹھا رہا ہوں. اچھا، ہاں جی. تو یعنی پہلے آپ کو نہیں بتایا گیا؟ بالکل وزیر. نہیں بالکل نہیں، اچانک. پھر میں نے کہا کہ یار کیا مطلب اگر میں جاؤں تو کیا کروں گا. پھر میں نے سوچا کہ شاید میری فیلڈ کے اعتبار سے ہی مجھے چنا ہوگا. میں نے دل میں سوچا کہ یار میں ساری زندگی کو لون ولف کے طور پہ کرتا رہا ہوں، اب اگر زیادہ بہتر موقع مل رہا ہے تو میں تھوڑے سے عرصے میں، ہم چوکیدار ہیں جی، صحیح، 3 ماہ یا 4 ماہ یا 5 ماہ کے چوکیدار ہیں، کسٹوڈینز ہیں، اور میں دعا مانگتا ہوں خدا سے کہ ہم دیانتدار چوکیدار رہیں تاکہ ہم بگاڑ نہ پیدا کریں. صحیح، یعنی یہ وہ چور کے ساتھ بھی ہوں اور واچ ڈاگ کے ساتھ بھی ہوں، وہ نہ ہو. صحیح. تو مطلب سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ مسئلہ حل ہو، اور ہم سب کا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو، تمام قوم کو یہ احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کا بار اٹھا رہے ہیں. صحیح. میں تنخواہ نہیں لیتا ہوں. میں جب موو کروں گا کیا نام ہے سرکاری گھر میں، جو سہولت کے لیے مجھے کرنا ہوگا تو میں اس کے بلز دوں گا. صحیح. مطلب وہ کوئی بہت بڑی سہولت نہیں ہے لیکن میں دوں گا صرف اس لیے کہ مطلب میں ایک مثال بنوں، مجھے دیکھتے دیکھتے دوسرے دوست بھی مثال بنے، اور اگر ممکن ہو تو بڑے رتبوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے ججز ہیں، 15 لاکھ تو وہ پینشن لے رہے ہیں کچھ نہ کرنے کے لیے. صحیح. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دن رات محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ایک وقت کا کھانا نہیں کھما سکتے ہیں، کوئی شک نہیں، ان کو کوئی ریلیف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ریلیف شاید ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آئی ایم ایف نے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں. آپ جو بھی کرنا چاہیں تمام تر نیک نیتی سے آپ نے اجازت ان سے لینی ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیکریفائس ہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم لوگوں کا دل ذرا ان کا حوصلہ بڑھا سکیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اس مشکل سے اسی طرح مل جل کے ہم باہر آ سکیں. خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں. خواجہ صاحب، یہ ایک بڑی خوبصورت بات کی شاہ صاحب نے. آج تک جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم حکمرانوں سے یہی سنتے آئے ہیں کہ قوم قربانی دے، قوم سیکریفائس کرے. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بڑوں کو، طاقتوروں کو، زیادہ کمانے والوں کو سیکریفائس کرنا ہوگا اور انہیں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. جی الوی صاحب، جمال شاہ صاحب کی گفتگو سنی، بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے 2014 کے دھرنے کا ذکر کیا ہے اور اس کے مضمرات سے بھی قوم کو آگاہ کیا ہے. لیکن کیا جنہوں نے یہ گناہ عظیم کیا تھا ان کو کوئی سزا بھی ملے گی؟ دیکھیں، رب العزت نے قرآن پاک اتارا ہے تو وہ انسان کے لیے ایک بک لیٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے تو ہم آپ کو جنت دیں گے، اگر برا کام کریں گے تو جہنم دیں گے. ٹھیک ہے. دنیا میں جب تک جزا اور سزا کا نظام نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس معاشرے میں توازن نہیں لا سکتے. جنہوں نے یہ وہ گناہ کیا تھا، جنہوں نے اس ملک کا بٹھا بٹھایا ہے، جو لے کر آئے تھے. میرا جمال شاہ صاحب سے سوال ہے، آج ایک یہ عہدے پر بیٹھے ہیں وفاقی وزیر کی حیثیت سے، کیا کسی کیبنٹ میں یہ تجویز دیں گے کہ ان کو بھی نشان عبرت بنایا جائے، جنہوں نے چلتی پھلتی پھولتی معیشت کو جنہوں نے بٹھا دیا، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی گیم، ہم آئی ایف کے شکنجے میں چلے گئے اور آج پوری قوم، اور آج ہمارے پاس حل بھی کوئی نہیں ہے. جیسے کہ جمال شاہ صاحب نے خود بتایا کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. جکڑے ہوئے آئی ایم ایف کے جکڑ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. صحیح ہے. آپ کی گردن جو ہے وہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہے. درست. یعنی کہ یہاں کی حکومت، یہاں کے حکمران لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے. اس سے بڑی بے بسی کیا ہوگی. درست ہے. دوسری جو آپ نے بات کی قربانی کی، ہمیشہ عوام سے قربانی مانگی جاتی ہے.
وہ عوام ہی قربانی دیتے ہیں، ان کو قربانی لی جاتی ہے ان سے، وہ دیتے نہیں ہیں قربانی جبر سے. جب آپ کے بجلی کے بل میں آپ کو زبردستی ٹیکس لگا کر بھیجے جائیں، جب آپ بل ادا نہیں کریں گے تو آپ کا میٹر کٹ جائے گا. غریب آدمی قرضہ لے، ماں کا زیور بیچے، ٹھیک ہے، جو بچی کا جہیز کے لیے پیسے رکھے ہیں وہ اٹھائے، اس نے بل ادا کیے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. بڑی اچھی بات کی انہوں نے، کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا اور باقی جو بل بلز بھی ہیں اپنے یوٹیلیٹی ادا بلز کروں وہ گا، بھی ادا نہیں سرکاری کروں گا. مراحت نہیں لوں گا. یہ صرف چلو سمبولیکل بات کی ہے انہوں نے جمال شاہ صاحب نے، لیکن یہ جتنے بھی طبقات ہیں، اشارہ بھی کیا عدلیہ کی طرف جمال شاہ صاحب نے، ان سب کو اب جو ایک بندہ کرتا بھی کچھ نہیں اور 15 لاکھ روپیہ لیتا ہے اور ایک سارا دن اس گرمی میں مشقت بھی کرتا ہے، پسینہ بھی بہاتا ہے، خون بھی بہاتا ہے، جب اس کے بچے کو دوائی نہیں ملتی وہ کیا کرے گا؟ درست ہو گیا. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اس طرح کے حالات اگر ان کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کو بالکل بتاؤں صحیح، بہت تکلیف دہ. شاہ صاحب آپ کی طرف، آپ کے شعبے کی طرف آتا ہوں. بیسیکلی آپ کا بڑا کام ہے، ہم چشمدید گواہ ہیں، ہم نے سارے معاملات دیکھے بھی اور ساتھ بھی. فنون لطیفہ والے جو لوگ ہیں، ہم نے دیکھا بہت ہی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، جو لوگ لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں، جنہیں کام مل جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ لوگ تڑپ کے زندگی گزارتے ہیں. اچھا، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بات ٹی وی پہ آ گئی، اخبار پہ آ گئی، ان کا گورنمنٹ نے ایکشن لے لی، چیک دے دیا، کوئی منسٹر کسی نے بلا لیا، کسی حکمران نے بلا لی. کیا کوئی آپ ایسا کوئی میکانزم بنائیں گے، کوئی آپ کے خیال میں ایسی بات ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو فنکار ہیں ان کا کوئی کوٹہ رکھ دیں کوئی سرکاری ملازمتوں میں، جیسے جی اپاہج لوگوں کا کوٹہ ہے، معذوروں کا کوٹہ ہے، اب تو مخنثین کے لیے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی آپ سوچ رہے ہوں؟ پھر ان کے لیے یا کوئی چھوٹے چھوٹے شہروں میں کوئی پلاٹس وغیرہ کی کوئی بات، کوئی کمرشل کوئی چیز بنا لی جائے، کوئی ایسی ہب تشکیل دے دی جائے کہ وہ جو سسکتے رہتے ہیں اور اپنے فن کی طرف توجہ نہیں دے پاتے، وہ اپنا فن کی طرف توجہ دیں، ملک کی خدمت کریں ثقافت کے ذریعے، لیکن یہ روٹی سے اس عذاب سے تھوڑا سا ان کو آسانی مل جائے. یقیناً الوی صاحب، آپ کو پتہ ہے میں ڈے ون سے جب سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ آرٹ کیا ہے، کلچر کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، میرے نزدیک یہ ایک نیسیسٹی ہے، اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے ہیں. جیسے آپ کھانا پینا، سانس لینا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اسی طرح اظہار بھی بہت ضروری ہے، اور وہ بھی اظہار جمالیات کا اظہار جمالیاتی طریقے سے بہت ضروری. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں پچھلے 7 دہائیوں یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے آرٹ، کلچر، ہیریٹیج وغیرہ کو توجہ بالکل نہیں دی گئی ہے. اس کو نیسیسٹی بالکل نہیں سمجھا گیا، اس کو ایک بیکار کی چیز سمجھ کے ایک طرف پھینک دیا گیا. یہ جو میری وزارت ہے، میری نظر میں یہ کمین وزارت ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو ایمبیشس ہو، پولیٹیشن، وہ کبھی وزیر ثقافت بالکل درست، بالکل نہیں بننا چاہے گا. جو ظاہر کرتی ہے کہ رویہ کیا ہے، ڈیسیجن میکرز کا رویہ کیا ہے اس طرف. صحیح ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آرٹ اور کلچر جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے کسی بھی قوم کے تشخص کو ابھارنے کے لیے، نیشنل کوہیژن کے لیے. اس لیے کہ آرٹ یا کلچر جو ہے وہ فرد کو ایک بہت انٹیمیٹ رشتے میں جوڑتا ہے اپنے گرد و پیش کے ساتھ، اور وہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ایک طرف کریٹیکل ہے، دوسری طرف کریٹیو ہے. یعنی آپ جب انفارم ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ گیج کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. درست. اور یہ سفر آپ کو ایونچولی انفارم ڈیسیجن میکر بناتا ہے. بالکل صحیح ہے. انفارم ڈیسیجن میکر جب آپ بنتے ہیں تو آپ بہادر ہوں گے، آپ کنجوس نہیں ہوں گے، ڈرپوک نہیں ہوں گے. آپ اگر کنجوس نہیں ہیں تو پھر آپ یقیناً سخی ہیں. بالکل صحیح. ہماری زمین پہ جو سخی لوگ گزرے ہیں، یہ صوفیہ وغیرہ، ان کی وجہ سے اب بھی جو تھوڑی بہت سینٹی ہے وہ ان کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے. تو اگر اس فیلڈ کو بھرپور موقع دیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ یہ نیشنل کوہیژن بھی اس ملک میں ہوتی، ڈالر کی اونچی اڑان بھی نہ ہوتی، بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیوں تک نہ پہنچتے. بالکل صحیح. ہمواری ہوتی، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے. اب اس وقت لوگ اپنے سائے سے ڈرتے ہیں کہ یار یہ کوئی اٹیک کرنے والا تو نہیں ہے. بالکل ایسے. جب یہ کیفیت ہو تو پھر بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اس ملک میں بنے،
جس میں جیسے خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے اس ملک کو بار بار وار لگائے ہیں، کاری ضربیں لگائی ہیں، ان کو آپ سزائیں دیں، سب کے سامنے دیں، اس لیے کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس ملک کو اتنا نقصان پہنچائیں، بالکل تباہ کرے اس ملک کو، ایک چلتے پھرتے ٹھیک ٹھاک ایک ایسے ملک کو جس کا پوٹینشیل بے انتہا ہے، بالکل صحیح، جس میں ہر طرح کے ثمرات ہیں، آپ کے ریسورسز ہیں، جس کا ٹرین جو ہے وہ سب سے خوبصورت ٹرین ہے، جس کے لوگ جو ہیں زبردست لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، جس کی زبانیں جو ہیں بڑی رچ زبانیں، ہر زبان کے ساتھ ورسٹائل سسٹم سارا، بالکل آپ کا انڈیجنس کلچر نیریٹو جو ہے وہ کمال ہے، بہت اچھے، اس سے اگر آپ واقف ہوں تو آپ کبھی بھی منفی سوچ کے عامل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ آپ کو ڈائیورسٹی کی اپریسیشن سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنا جو ہے وہ آپ کو آمادہ کرتا ہے، بالکل صحیح، اور آپ کو انفارم ڈیسیجن میکر بناتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اگر یہ سلسلہ ہوتا رہے اور یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا سلسلہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو جائے، ایک ہی بار سارے وہ جو میر جعفر ہیں سامنے آ جائیں، سارے منصور سامنے آ جائیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ملک جو ہے بہت اس کی بہتر نیا جو ہے، ناؤ جو ہے وہ پار لگ جائے گی بڑے مزے بریک سے۔ کی طرف جانا، لیکن ایک وہ جملہ تھا کہ آپ کچھ ورکرز فنکاروں کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں کہ کچھ بہتری کا کوئی انسینٹو۔ جی بالکل، بالکل صحیح ہے جی، یہ فنکاروں کے لیے یہ بلا شبہ ایک اچھی خبر ہے کہ وفاقی وزیر قومی ورثہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو انسینٹو دیں، ان کے معاملات جو ہیں ان کو بہتر کریں، جو قسم پرسی کی زندگی گزارے ان کے لیے بہتری۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وفاقی وزیر قومی ورثہ جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ان سے بات چیت چل رہی تھی ان کے اس بریک پہ جانے سے پہلے کہ فنکاروں کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ فنکار جو بہت قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کو کام نہیں ملتا یا کام ملتا ہے تو اتنی معاوضہ نہیں ملتا کہ وہ اپنے بچوں کا آسانی سے پیٹ پال سکیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، اخبارات میں آ جاتے ہیں، جن کی بات سامنے آ جاتی ہے، ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی خبر نہیں آتی تو مدد نہیں ہو پاتی، اس کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ ایک تو آپ اس کا جواب دے دیجئے گا، اور ساتھ ہی میں آپ نے جو بات کی تھی اس بات سے یہ ملتی ہوئی بات ہے کہ کلچر بہت بڑا سبجیکٹ، انٹرفیتھ ہارمنی بھی بہت بڑا سبجیکٹ، بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے، معاشرے میں نفرتوں کے خاتمے کے لیے، مختلف مذاہب کو، تہذیبوں کو جوڑنے کے لیے ثقافت کیا کام کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے ثقافت سے یا آرٹ یا کلچر سے بہتر تو یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بھی فیلڈ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس فیلڈ کا خاصہ یہ ہے کہ مکالمہ قائم ہو معاشرے میں، لوگوں کو ایک دوسرے کے، ایک تو لوگوں کو پہچانا جائے، ایک دوسرے کے کو اچھی طرح سے ایک دوسرے کے پوٹینشیل کو جانا جائے، ایک دوسرے کو درد کو سمجھا جائے، اور پھر ایک دوسرے کے قریب آیا جائے۔ جب آپ مکالمے کی فضا میں ہو تو سخت سے سخت مسائل بھی جو ہے وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کا حل پیش کر سکتے ہیں۔ تو انٹرفیتھ ہارمونی تو اس کا ایک خاص پہلو ہے، بالکل صحیح، کیونکہ جہاں جہاں جمالیاتی یا اسٹیٹک مکالمہ چل رہا ہو وہ معاشرہ کبھی بھی انتشار کا شکار نہیں ہوتا۔ میں میوزک سیکھتا تھا تو میں اکثر استاد سے کہتا تھا کہ استاد جی اس کا مقصد کیا ہے میوزک کا، تو وہ تنگ ہو جاتے تھے۔ ایک دن کہتے کہ یار تم بہت تنگ کرتے ہو، بس یہ سوچو کہ جس معاشرے میں سر نہیں ہوگا اس میں انتشار ہوگا۔ واہ واہ واہ، خوبصورت کیا بات ہے، کیا یعنی وہ استاد جی میرے کوئی فلاسفر نہیں تھے، کوئی پی ایچ ڈی نہیں تھے، لیکن زندگی کا جو نچوڑ تھا وہ پیش کر دیا۔ جہاں تک ہمارے فنکاروں کی قسم پرسی کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے وجوہات بتا دی تھی کیوں ہے، ایپتھی ہے، کلچر کو ضروری نہ سمجھنا، اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن اس کا حل جو ہے، اس قسم پرسی کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں کلچرل انفراسٹرکچر کو فروغ دیں، صحیح، تاکہ بہت ساری جگہ بنے ان لوگوں کے لیے کہ جہاں وہ آ کے اپنا فن پیش کریں، پرفارم کریں، اپنی بنائی ہوئی چیزیں پیش کریں، اور ایکسچینج آف آئیڈیاز ہو، ایکسچینج آف گڈز ہو، ایکسچینج آف چاہے وہ میوزک ہو یا رقص ہو یا فلم ہو یا جو بھی ہو، درست ہے، یہ تواتر سے ہوتا رہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ روزگار کے ذرائع بڑھیں گے، صحیح، روزگار کے ذرائع بڑھیں گے تو پھر فنکاروں کو ہاتھ نہیں پھیلانا ہوگا۔ بالکل صحیح، اب یقیناً فنڈز ہیں،
آرٹسٹ ویلفیئر فنڈز وغیرہ وہ تھوڑے سے پیسے وظیفے کے طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین ہے، بالکل صحیح، آرٹسٹ کی توہین ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مواقع پیدا کریں. صحیح ہے. اب میرا جو پلان ہے یہاں، میں چونکہ کنفائنڈ ہوں فیڈرل کیپٹل تک ہی، تو سوچا یہ ہے کہ فیڈرل کیپٹل میں سی ڈی اے نے جتنی جگہیں بنائی ہیں کلچرل انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو بیکار پڑی ہوئی ہیں، وہ ساری کی سارے سی ڈی اے کے ساتھ بات کر کے ان سے کہیں کہ ہم پارٹنرشپ میں یہ جگہ چلاتے ہیں، صحیح ہے، تاکہ یہ جگہ فعال ہوں. درست ہے، ساری جگہوں پہ تواتر سے پروگرام ہو. صحیح، پروگرام زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو فنکار جو ہیں وہ ان کو روزگار ملے گا، وہ پرفارم بھی کریں گے، ان کی سیٹسفیکشن بھی ہوگی، باعزت روزگار بھی ان کو ملے گا. پھر ایک مثال میں یہ دیتا ہوں کہ ہم 25 کروڑ آبادی کی قوم ہے، ملک ہے. اس 25 کروڑ آبادی کے ملک میں 150 مشکل سے 150 سنیما ہاؤسز ہیں. صحیح ہے. تو 25 کروڑ آبادی کے بلکہ لوگ کم ہوئے ہیں جو سنیما ہاؤسز تھے وہاں پلازے بن گئے ہیں، وہ ختم کر دیے گئے. ایک زمانے میں 1500 تھے. جی بالکل. 75 تک 1500 تھے، اور پھر وہ تھینکس ٹو ضیاء الحق وہ پھر ضیاء الحق آ گیا اس کے بعد. جی. اور ایک زمانے میں 20-30 رہ گئے تھے. پھر ہم نے کوشش کی کہ انڈین فلمیں دوبارہ آنا شروع ہوں. انڈین فلمیں لگنا شروع ہوئی تو سنیماز بننے لگے. اب آ کے میکسیمم 150 ہے. اس ملک میں کم از کم 4000 سنیماز ہونے چاہیے، اور ان 4000 سنیماز میں 80% ایسے ہوں کہ جس کو عام آدمی ایکسس کر سکے، یعنی ٹکٹ اس کا بہت سستا ہو. صحیح ہے. تو تب آپ کی فلم ریوائیو ہوگی. آپ کی ایک فلم جو چھوٹی سے چھوٹی فلم ہے جب بنتی ہے تو کم از کم 100 لوگوں کو وہ روزگار دیتی ہے، امپلائی کر مختلف فیلڈز میں. بالکل صحیح. اگر آپ کے 200-300 فلمیں ہر سال بنے اور ان میں بڑی بڑی فلمیں بھی ہوں تو کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا؟ صحیح، بالکل صحیح. یہ سنیماز جو ہے 4000 یا 2000 یا 3000 اگر بنیں گے تو یہ ڈیمانڈ کریں گے کانٹینٹ کہ جی ہمارا پیٹ بھرو. بالکل ٹھیک. اور لوگ فلمیں بنائیں گے، اور 5-6 سالوں میں آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ آگے بڑھے گی جو 70s میں چھوڑ گئے تھے. بالکل صحیح. اس لیے کہ آپ کی فلمیں جب بنتی ہے، فلم عکس ہے آپ کی سوسائٹی کا، تو وہ فلمیں میسیجز بھی دیں گے، وہ فلمیں آپ کی ٹورزم کو بھی پروموٹ کریں گے، وہ فلمیں آپ کے قومی تشخص کو بھی اجاگر کریں گے. انڈیا میں اگر پیش رفت ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ کم از کم 50% کنٹریبیوشن جو ہے وہ انڈین سنیما کا ہے. سنیما میں اس آپ کی طرف اس دوبارہ آتا ہوں، خواجہ صاحب سے تھوڑا سا انپٹ لے لیں کہ جناب یہ اگر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 50% کنٹریبیوشن معاشرے میں برداشت اور رواداری کے حوالے سے سنیما کا ہے، ثقافت کا ہے، کلچر کا ہے، فنون لطیفہ کا ہے، میوزک کا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے کیا کیا کرنا چاہیے کہ یہ نفرت کا جو کاروبار ہے، ایک ہمارا ملا تقریر کرتا ہے اور پورا گاؤں پل پڑتا ہے کہ جناب یہ کافر ہیں، ان کو مار دو، ان کے گھر جلا دو، ان کو لوٹ لو، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ بڑی خوبصورت بات کی ہے جمال شاہ صاحب نے. فنون لطیفہ کے آدمی ہیں کہ جہاں سر نہیں ہوگا وہاں انتشار ہوگا، لیکن جہاں جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا ناممکن ہو گیا ہے، روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں، آپ کو بجلی کے بل آپ کی ساری جو آپ کی آمدن ہے وہ کھا جاتے ہیں، تو وہاں فنون لطیفہ کیا بیچتے ہیں؟ جب انسان تھوڑا بہت کوئی خوشحال ہوگا تو جمالیاتی حص تو ہماری ویسے ہی مر چکی ہے بطور معاشرہ. جیسے انہوں نے کہا کہ اس وقت 75 میں کتنے سینما ہال تھے اور آج کتنے. فنون لطیفہ کا کام ہی نہیں ہو رہا. میں خود سوال کرنا چاہتا ہوں جمال شاہ صاحب سے. انہوں نے فلم کی بات کی، ڈرامے کی بات کی، بالکل درست فرمایا ہے کہ انڈین معاشرے کی ترقی کا جو راز ہے اس میں جو بالی ووڈ ہے اس کا 50% کنٹریبیوشن بالکل ہوگا. وہ صرف یہ ترقی میں بھی ہے، اور جو ان میں قومیت پرستی ہے اس میں بھی اس نے سینمے نے حصہ ڈالا ہے. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. ہمارے جمال شاہ صاحب ڈرامے کو کیا ہوا، فلم کو کس کی نظر لگ گئی؟ آج ہم ترکی کے ڈرامے دیکھتے ہیں، لیکن جو ہمارا ڈرامہ تھا اس کو کیوں ریورس لگ گیا؟ کیا اچھے لکھنے والے دنیا سے چلے گئے ہیں یا اداکار کہاں گئے ہمارے؟ اور یہ ریوائیول کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ خواجہ صاحب میں تو بڑا خوش ہوں کہ ترکی کا ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ترکی کا ڈرامہ بہت اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. یعنی کہ ہماری جمالیاتی حصہ بھی ڈرامے کے والے سے اس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹرکش یہ جو ارطغرل وغیرہ ہے وہ نہیں، بہت سارے دوسرے ڈرامے تھے، فاطمہ گل وغیرہ، انتہائی خوبصورت ڈرامے جو ان کے سماج کے بارے میں تھے، جو ان کی کانٹرڈکشنز، کانفلکٹس کے بعد کریٹیکل ڈرامے تھے.
ہمارا ڈرامہ ایک زمانے میں کرٹیکل پورا انڈیا دیکھتا تھا ہمارا ڈرامہ، اب بھی دیکھتا ہے. سلسلہ یہ ہے کہ ڈرامہ ہم نے حوالے کر دیا کمرشل اداروں کے. یہ جتنے بھی پرائیویٹ چینلز ہیں جو انٹرٹینمنٹ بھی کر رہے ہیں، وہاں جو پروگرامر ہے وہ کوئی ادیب نہیں ہے، کوئی فلاسفر نہیں ہے، وہ مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہے. ٹھیک ہے. مارکیٹنگ ایگزیکٹو جب پروگرامنگ کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ یار فلانی چیز سے ہم زیادہ کما سکتے ہیں، فلانی سے زیادہ، لہٰذا وہ اسٹیریوٹائپس میں آ جاتے ہیں. صحیح. چیزوں کو ریالٹی کو ووڈن ریالٹی بنا دیتے ہیں اور وہ کارٹون لگنے لگتا ہے بجائے زندگی کے. اس وجہ سے یہ زوال ہے کہ وہ آسان راستے ڈھونڈ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کمائی کے، جبکہ ڈرامہ یا تحریر یا فلم جو ہے وہ کمپلیکس چیز ہے. جب تک آپ بہت زیادہ جہاں دیدہ نہ ہو، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہ ہو اس فیلڈ میں، آپ کوئی کردار نگاری کر ہی نہیں سکتے ہیں. پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ بہت ہی زبردست ڈرامہ، ایسا ڈرامہ بنائے جو معاشرے میں کچھ کردار ادا کر سکے، جو معاشرے کو کچھ دے سکے، معاشرے کی پیش رفت میں مددگار ثابت ہو. اس کے لیے بہت ضروری ہے. میں نے الوی صاحب جو ہمارے اہداف ہیں ان میں 2-3 بہت امپورٹنٹ اہداف یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل ایلینیٹ ہو گئے ہیں، اپنی اقدار ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو انگریزی زبان کے کی ساری رائمز یاد ہیں، سارے ایڈیمز یاد ہیں، سارے پیرابلز یاد ہیں، ٹنگ ٹوسٹرز یاد ہیں. اپنی زبانوں کا کچھ بھی یاد نہیں ہے، نہ پنجابی کا، نہ سرائکی کا، نہ پشتو، نہ بلوچی، نہ سندھی، نہ براوی، نہ جتنی بھی زبان ہیں چھوٹی بڑی علاقائی زبانیں. ہم نے طے یہ کیا ہے جی، میں نے جو پہلا انیشیٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی 3 دن کی کانفرنس کریں گے اور پاکستان کی تمام زبانوں کے جو ایکسپرٹس ہیں، فوک ادب کے، اورل ٹریڈیشنز کے، بہت اچھا، ان کو بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ یہ اصناف لے آئیں، جو انتہائی مستند اصناف ہیں وہ لے آئیں. درست. جب وہ چیزیں آ جائیں تو ہم اس کو ٹرانسفارم کریں گے ایک سیل بنا کے انٹو بیوٹیفل ویڈیوز، اینیمیشنز، کارٹونز، خوبصورت کتابوں کی شکل میں. اور یہ ایک پورٹل کے ذریعے، ایک چینل کے ذریعے اپلوڈ کر کے ہم سارے پاکستان کے گھرانوں، جتنے بھی گھرانے ہیں جس زبان کے بولنے والے، ان کو وہ فری آفر کریں گے، صرف وہ ممبر بنیں گے. بہت اچھا، بہت اچھا. کسی گورنمنٹ نے یہ کام نہیں کیا ہے. یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ کتنے ایلینیٹڈ ہیں اپنے روٹس سے. بہت اچھا آئیڈیا. ہم بریک پہ جا رہے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اس سے بات سے شروع کریں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ یہاں پاکستان میں ہالی ووڈ کی تو اجازت ہے، بالی ووڈ ہمارے قریبی ہے اور اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، تو کیا منسٹری اس طرف جائے گی کہ اس کے اوپر کوئی ریویو لے لے؟ کیونکہ ان کا اور ہمارا کلچر تو بہت قریب ہے انگریزوں کے کلچر کی نسبت، جیسے کہ اشارہ بھی ہوا. بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کلچر، ثقافت، فنون لطیفہ کا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگلی بات پوچھتے ہیں جناب جمال شاہ صاحب سے کہ یہاں ہمارے پاس اجازت ہے، ہم انگلش موویز سینماؤں پہ بھی لگا رہے ہیں، ہالی ووڈ چھایا ہوا ہے اور بالی ووڈ پہ پابندی، ایک عدالتی فیصلہ بھی اس حوالے سے موجود ہے. حالانکہ ان کا اور ہمارا کلچر بہت زیادہ حد تک ملتا ہے. ایک زمانہ تھا، ٹھیک ہے، وہ جو ان کا بک بک والے جو نیوز والے جھوٹے چینل ہیں اور ان کی اینکرنی اور اینکر اچھل کے جھوٹ بولتے ہیں پاکستان کے خلاف، وہ بالکل جائز ہے. لیکن ان کے انٹرٹینمنٹ چینلز پہ بھی پابندی ہے، اور اگر وہ رائٹس اگر دیں یہاں کے لینڈنگ رائٹس، تو کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ ان کو اجازت دے دی جائے اور یہ بالی ووڈ کی موویز بھی ہمارے سینماؤں کی رونق بننا شروع ہو جائے؟ صاحب 2007 میں نے ریوائول آف پاکستان فلم انڈسٹری ایک کانفرنس بلائی تھی. فلم کے سٹیک ہولڈرز جتنے تھے، منسٹری آف کلچر کے ساتھ اس زمانے کے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی طرح سے یہ جو انڈین فلمیں ہیں ان کو دوبارہ اجازت دلوائیں کہ وہ سنیماز میں لگے. وہ زمانہ تھا جب پورے پاکستان میں کوئی 30-35 سنیماز رہ گئے تھے، ویران بالکل. صحیح. اور کسی طرح ہم کامیاب ہوئے اور وہ فلمیں، دلیل ہماری یہ تھی کہ ایک تو ہم زبان سمجھتے ہیں، کلچر بھی قریب ایک ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمارا اپنا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مارکیٹ کا ایکسس حاصل کر لیں کہ ہماری فلمیں وہاں دکھانا شروع ہوں. بالکل. ان کی فلمیں اگر یہاں چلتی ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے دیکھنے والے ان سے بہت کم ہیں. بالکل. اگر ہماری فلمیں وہاں جائیں، لگیں اور ان کے ساتھ ہم مشترکہ فلم سازی کریں تو ہماری فلم انڈسٹری کو بہت سہارا ہوگا. درست. وہ ہوا، پھر بعد میں وہاں انڈین
کچھ آرٹسٹوں کی وجہ سے یہ سلسلہ خراب ہو گیا، پھر بین لگ گیا. اب ہمارے لیے جو بہترین موقع ہے وہ چائنا ہے. صحیح. چائنا جو ہے وہ دوست ملک ہے اور وہ بڑے آمادہ ہیں کہ جی ہماری چیزیں دیکھیں. چائنا میں 80,000 سنیما ہاؤسز ہیں. زبردست. میں نے پاکستان اور چائنا کی پہلی کو پروڈکشن بنائی ہے، بات ہی گرل. ابھی پریمیئرز ہم نے کیے تھے، ریلیز بھی ہو جائے گی، میری ٹیم ریلیز کر دے گی. چائنا میں اگر ہم ایکسس حاصل کر لیں، فٹ پرنٹ ہمارا بن جائے وہاں، فٹ ہولڈ، تو ہماری انڈسٹری بہت ترقی کر سکتی ہے، بہت زیادہ. صرف یہ ہے کہ ہماری فلمیں چائنیز لیول پہ آنی چاہیے. ڈبنگ چائنیز آڈینس نہیں ضروری نہیں ہے، وہاں سب ٹائٹلز چلتی ہیں. ٹھیک. دنیا جہاں کا سنیما وہاں چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کرنا ہوگا کہ ہماری فلمیں ان کے معیار پہ آئیں، کیونکہ چائنیز آڈینس اس زمانے کی نہیں ہے کہ جب باغی یا میرا نام ہے محبت کو وہ بہت شوق سے دیکھتے تھے. اب تو ان کی سنیما جو ہے ان کا بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کریں. پھر ٹرکش فلمیں ہو، ایرانین فلمیں ہو، ہماری فلمیں وہاں چلیں. انڈونیشیا فلمیں بناتا ہے. ایران میں بھی ویسے ان کو بھی بڑے ایوارڈز ملتے ہیں فلموں میں، بڑا ان کا نام ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کو بھی ہم الاؤ نہیں کرتے کہ ان کی فلمیں ڈرامے ادھر کہ مطلب وہاں مولویوں کی حکومت ہے نا. جی جی. لیکن فلم جو ہے وہ فروغ پاتا رہا ہے. بہت فنون لطیفہ کو بہت فروغ ملا ہے. بالکل صحیح. ہمارا کلچرل ایکسچینج ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ایون انڈیا سے بھی ہونا چاہیے. ایون انڈیا سے بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ جمال شاہ صاحب، نگران وفاقی وزیر قومی ورثہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور خواجہ متین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت جو ہے شاہ صاحب کو دیا، کہ ہم شاہ صاحب سے ہم نے استفادہ کیا. بہت خوبصورت گفتگو ہے. کیا کہیں، دامن وقت میں اتنی گنجائش ہوتی ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی. کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.